الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم، أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو جو مبارک دین عطا فرمایا ہے، یہ دین ایک مکمل ضابط حیات ہے. اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے اور اخلاق بھی ہے. بدقسمتی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری کے نتیجے میں جو مزاجوں میں تساہل پسندی آئی اور اسلام سے اپنا رشتہ اس طرح قائم نہ رکھا گیا جس طرح قائم رکھنے کا حق تھا، تو ہم نے مذہب اسلام کو صرف عبادات تک محدود کر لیا. ہم عقائد میں آزاد ہو گئے، معاملات میں بھی آزاد ہو گئے، معاشرت میں بھی آزاد ہو گئے اور اخلاق میں بھی آزاد ہو گئے. ہم کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم نے عقائد کے اندر کہیں عیسائیت سے تو کچھ حاصل نہیں کر لیا، عقائد کے اندر کہیں یہودیت کی آمیزش تو نہیں آ گئی، معاملات کے اندر ہم کہیں شتر بے مہار تو نہیں ہو گئے. معاشرت بیچاری، اس کو تو اسلام کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی کو برت کے بتلایا کہ شوہر کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے اور باپ کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے اور استاد کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے اور مربی کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے، پڑوسی کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے، تاجر کی معاشرت کیسے ہونی چاہیے، حکمران کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے، رعایا کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے. یہ ساری باتیں بتلائیں اور کر کے بتلایا. میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین یہی حکم فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. عقائد کے اندر بھی اللہ رسول کے تابع رہو، عبادات کے اندر بھی اللہ رسول کے تابع رہو، معاملات کے اندر بھی اللہ رسول کے تابع رہو، معاشرت کے اندر بھی اور اخلاق کے اندر بھی. تم آزاد ہو، لیکن اس کی کچھ باؤنڈریز ہیں، کچھ حدود ہیں. ان حدود اربع کے اندر رہتے ہوئے تم آزاد ہو. ان حدود سے اگر نکلو گے تو یوں سمجھو تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. آج بدقسمتی سے ہم عدالت کے منصب بھی بیٹھتے ہیں تو ہم کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہم کو اللہ کو جواب دینا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پاور ہے، ہم جو چاہیں جس طرح چاہیں فیصلہ دے دیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے
خاتم النبیین ہونے کا جو معاملہ ہے، ختم نبوت کا وہ معاملہ ہے، وہ انتہائی حساس ہے، اور وہ آئین پاکستان کا حصہ ہے، اور آئین کی تشریح کرنے کا حق عدالت کو نہیں ہے۔ آئین کو بنانے کا حق اور اس کی تشریح کرنے کا حق پارلیمنٹ کو ہے۔ عدالت صرف تنفیذ کر سکتی ہے، اور بدقسمتی سے 2.5 لاکھ مقدمات پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایسے موضوعات کو چن چن کر اٹھایا جاتا ہے جن موضوعات کی حساسیت مسلم ہے، جس کی نزاکت مسلم ہے، جس کا فیصلہ بے سوچے سمجھے نہیں کیا جا سکتا، 24 کروڑ عوام کے جذبات سے کھیلا نہیں جا سکتا ہے۔ جیسے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بائبل کو فائر پروف کاغذ پہ لکھا گیا اور چیلنج کیا گیا کہ تم قرآن کو آگ میں ڈالو، ہم انجیل کو آگ میں ڈالیں گے، جو جل گیا وہ غلط اور جو بچ گیا وہ صحیح۔ یہ ایسا انوکھا چیلنج تھا کہ اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ہر آدمی کترا رہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو اللہ رب العالمین ہر زمانے میں ایسے مرد قلندر، مرد درویش پیدا کر دیتے ہیں جو اس چیلنج کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ چیلنج میں قبول کرتا ہوں۔ اب جب یہ آواز بر صغیر میں پھیلی تو لوگ کشاں کشاں، جوق در جوق وہ دلی چلے آ رہے، ایک مجمع غفیر لگ گیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پادری صاحب آپ کھڑے ہو کے اپنا چیلنج دہرائیے۔ پادری صاحب کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ انجیل برحق ہے، ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے یہ نہیں جلے گی، اور قرآن اللہ نہ کرے باطل ہے تو لہٰذا ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے جل جائے گی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور فرمایا پادری صاحب ہم مسلمان ذرا جذباتی واقع ہوئے، ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ کلام اللہ، کتاب اللہ جو ہے اکیلے آگ میں جائے۔ میں کتاب اللہ کو اپنے سینے پہ رکھتا ہوں، آپ انجیل کو اپنے سینے پہ رکھیے، میں بھی آگ میں کودتا ہوں، آپ بھی آگ میں کودیے، جو جل گیا وہ غلط۔ تو کاغذ کے اوپر تو فائر پروف تو ہو سکتا تھا، انسان کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ تو آج امت مسلمہ عدالت سے یہ کہہ رہی ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ قیامت تک زندہ رہے گا، تم مر سکتے ہو، تمہاری عزت جا سکتی ہے، لیکن نبی کے ناموس پر کوئی اشارہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں پورے پاکستانیوں کی طرف سے، تمام امت مسلمہ کی طرف سے حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ختم نبوت کے حساس معاملے کے سلسلے میں آئین کو جو چھیڑا جا رہا ہے، آئین کی جو غلط تشریح کی جا رہی ہے، چاہے وہ کتنا بڑا ہو، وہ ہماری جوتی کی نوک کے اوپر ہے حضور کے مقابلے میں۔ آپ لوگ اس کی تائید کرتے ہیں، ہم سب دل و جان سے تائید کرتے ہیں، اور پورے پاکستانی اشرافیہ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آئین پاکستان کے اندر ختم نبوت کو جو داخل کیا گیا ہے 10,000 مسلمانوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے کیا گیا، اور اب بھی کوئی مائی کا لال اس کو چھیڑ نہیں سکتا۔ تو میرے عزیزو، اتنے بھولے نہ بن جاؤ، اتنے زیادہ لبرل نہ بن جاؤ کہ ہر آدمی تمہاری عزت سے کھیلنے لگے۔ ہم اپنے باپ کی عزت سے کھیلنا گوارا نہیں کر سکتے، ہم نبی کی عزت سے کھیلنا کیسے گوارا کریں؟ یہ گردنیں تو کٹ سکتی ہیں،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حرف نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی غلط فہمی میں پڑا ہوا ہے تو وہ تاریخ کے اوراق کو اٹھا کے دیکھ لے کہ بر صغیر کے اندر 1857 میں جب انگریز نے بدماشی مچائی ہے تو 50,000 علماء توپوں کے آگے رکھ کے اڑا دیے گئے، لیکن انہوں نے اسلام کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ انہی کی اولادیں ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اور یہ مسلمان ایسا مسلمان ہے کہ ایک شاعر جو تھوڑا سا روشن خیال ہو گیا تھا، اور بلکہ وہ اشتراکیت سے وہ متاثر ہو گیا تھا، تو ہر آدمی کو وہ حقیر سمجھتا تھا۔ اس وقت فیشن تھا اشتراکیت کے علمبرداری، اشتراکیت کی ترجمانی۔ تو اس شاعر کو ایک محفل میں لایا گیا، اور لانے کے بعد اس شاعر کو ایک پیک پلایا گیا، دوسرا پیک پلایا گیا، تیسرا پیک پلایا گیا۔ جب بالکل وہ ٹن ہو گیا تو اس کے سامنے بڑے بڑے لوگوں کا نام لیا گیا کہ فلاں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بالکل حقیر ہے، ذلیل ہے، اس طرح کئی نام آئے۔ پھر اس کے بعد اس مدہوشی کے عالم میں آقائے نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کہ ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا، وہ چیخ مار کے رونے لگا، گلاس اٹھا کے مارا کہ میرے پاس تو صرف ایک یہ سہارا لے گیا ہے آخرت کے نجات کا، تم وہ بھی مجھ سے چھیننا چاہتے ہو؟ آپ نے تو سب کچھ اس قوم سے چھیننے کی کوشش کر لی، بجلی چھین لی، پانی چھین لیا، گیس چھین لی، کیا ناموس صحابہ اور ناموس رسول کے مسئلے کے اندر اس قوم کو مردہ سمجھتے ہو؟ یہ قوم مری نہیں ہے۔ اس قوم کے آباء و اجداد نے 50,000 علماء اور طلباء کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس کے بعد یہ پاکستان وجود میں آیا ہے۔ ہماری ماؤں بیٹیوں نے کنویں میں کود کود کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنی عصمت اور ناموس کی حفاظت کی، تب جا کے یہ پاکستان ملا ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، اسی دھرتی کے نوجوانوں نے روس کے ٹکڑے کیے ہیں، اور اسی دھرتی کے نوجوانوں نے امریکہ کے تباہی کی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حرف لاؤ گے اور یہ امت خاموش بیٹھی رہے گی؟ ہرگز ایسا نہیں ہو۔ آئین پاکستان میں جو چیز درج ہے اس کے خلاف کرنے کے اندر جو مقدمہ چلنا چاہیے وہ تم پہ چلنا چاہیے۔ تم نبی کے ناموس کا دفاع کرو۔ تم نے حلف لیا ہے کہ ہم قانون اور شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ تم سے عہد لیا گیا تھا، آئین پاکستان کے اندر یہ بات درج ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے۔ آئین پاکستان کے اندر بات درج ہے کہ تشریع قرآن و سنت کے خلاف نہیں کی جائے۔ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ ایسے غلط فیصلوں سے باز آ جاؤ اور اپنا فیصلہ واپس لے لو۔ علماء اکرام کی ایک بڑی جماعت نے، جس میں حضرت تقی صاحب قدس اللہ العالی اور بڑے بڑے اکابرین شامل تھے، اس کی پوری صراحت کی، پوری وضاحت کی، پوری تفصیل بیان کی۔ اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ بھول پن میں نے یہ کہہ دیا۔ تم کو اپنے قول سے واپس آنا پڑے گا۔ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فتح ختم نبوت کی ہوگی، کامیابی ختم نبوت کی ہوگی، یہاں قانون ختم نبوت کا چلے گا۔ کسی چوڑے چمار میں حضور کے مقابلے میں ہر شخص کو جو حضور کی ناموس سے کھیلے گا میں چوڑا چمار کہتا ہوں، میں اس کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں۔
ہمیں وہی عزیز ہے جو نبی نے بتلایا کہ من احب للہ و ابغض للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے بغض رکھے۔ ہمارے نبی نے ہم کو تعلیم یہی دی ہے۔ اور یاد رکھو، نبی کے جو غلام ہیں نا، ربی ابن عامر، وہ رستم کے دربار میں جاتے ہیں، اور لمبا واقعہ ہے، میں صرف بتانا چاہتا ہوں۔ رستم کے دربار میں جاتے ہیں، اور رستم کے دربار میں جب ان سے تلوار مانگی جاتی ہے، تلوار پہ چیتھڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں تم اس تلوار سے فارس کو فتح کرو گے۔ تو ربی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم نے ابھی تلوار دیکھی ہے لیکن تلوار کے چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے۔ میرے عزیزو، شاعر نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، لیکن یاد رکھو نبی کی محبت ہمارے دلوں سے چھین نہیں سکتے۔ امتی جتنا بھی گناہگار ہو جائے لیکن نبی کی غلامی اس کے لیے باعث افتخار ہے۔ نبی کی غلامی میں جینا اور نبی کی غلامی میں مرنا آج ہم طے کرتے ہیں۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہم نبی کی غلامی میں جئیں گے، نبی کی غلامی میں مریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ذمہ داروں کو سمجھ عطا فرمائے اور امت کے جذبات سے کھیلنے سے ان کو باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے تمام تشریحات اور ایسے تمام فیصلے جو آئین پاکستان کے خلاف ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر حرف کا باعث بنتے ہیں، وہ تمام فیصلوں سے باز آ جائیں۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو سمجھا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتلائیے، اگر آپ نے ایک برانڈ بنایا ہے اور اس کا رجسٹریشن کروا دیا ہے، رجسٹریشن کروانے کے بعد کوئی آدمی آپ کی کمپنی سے باہر نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد وہی چیز اسی نام سے فروخت کرتا ہے، تو کیا کوئی بھی انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کیا اس کو اجازت دے گا کہ میرے برانڈ کو تم اپنے مقصد کے لیے استعمال کرو؟ ہر آدمی، ہر دنیا کی عدالت یہ کہے گی جس نے پہلے رجسٹریشن کروائی ہے وہی اس برانڈ کو استعمال کر سکتا ہے، وہی اس نام کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اسلام کا برانڈ نبی سے ہم نے حاصل کیا۔ اب جو نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی نکلے گا تو اس کو نبی کے اصطلاحات استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نہ نبی کا لفظ استعمال کر سکتا ہے، نہ اذان کا لفظ استعمال کر سکتا ہے، نہ نماز کا لفظ استعمال کر سکتا ہے، نہ روزے کا لفظ استعمال کر سکتا ہے، نہ قربانی کا لفظ استعمال کر سکتا ہے۔ یہ سب اسلامی شعار ہیں۔ تم کو کون کہہ رہا ہے جہنم میں جانے سے ہم روک رہے ہیں؟ تم جاؤ، ڈائریکٹ جاؤ جہنم میں، لیکن اسلام کے لبادے میں جانے کی کوشش کرو گے تو ہم اتنے بھولے نہیں ہیں کہ ہم اپنے برانڈ کو تمہیں دے دیں۔ صحابہ کا لفظ نبی کے صحابہ کے ساتھ خاص ہے۔ ازواج مطہرات کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ خاص ہے۔ امہات المومنین کا لفظ امہات المومنین کے ساتھ خاص ہے۔ خلفائے راشدین کا لفظ خلفائے راشدین کے ساتھ خاص ہے۔ یہ میں بہت باریک اشارہ کر رہا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ متنازع مسئلہ ہے کیا۔ اسلام کا نام لے کر اسلام کی دعوت تو دی جا سکتی ہے، لیکن اسلام کا نام لے کے غیر اسلام کی دعوت نہیں دی جا سکتی۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے، اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھیے اور اتنے بھولے نہ بن جائیے اور اتنے روشن خیال نہ بن جائیے کہ نبی کی ذات سے، نبی کے شان سے، نبی کی ختم نبوت سے، نبی کے اصطلاحات سے کوئی کھیلے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، کلا واللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ناموس کی حفاظت فرمائیں گے، اور ہم سب نیت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہم سے جو کچھ بن پڑے گا وہ ہم کر گزریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب